دو طرح کے علماء ہیں اس سلسلے میں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے, واجبی سنت ہے, بہت ہی اہمیت والی سنت ہے. دوسری قسم کے علماء کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے, یہ فرض عین ہے, جو انسان استطاعت کے باوجود نہیں دیتا ہے قربانی, وہ انسان گنہگار ہے, کیونکہ رب العالمین نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, نماز پڑھو اور قربانی کرو. لہذا نماز کو رب العالمین نے قربانی کے ساتھ جوڑا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ گویا رب العالمین یہ بتلانا چاہتا ہے کہ نماز جس طریقے سے فرض ہے اسی طریقے سے قربانی بھی فرض ہے. لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی آدمی کہہ دے استطاعت کے لیے مطلب صاحب نصاب ہونا ضروری ہے, یعنی زکوٰۃ میرے اوپر فرض ہوگا تبھی قربانی فرض. نہیں. اس سلسلے میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ نہیں, جب آدمی کے اوپر پیسہ آ گیا, دولت اتنی ہو گئی کہ وہ قربانی دے سکتا ہے, ایک جانور قربان کر سکتا ہے اور اس کے دولت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو اس آدمی کو چاہیے کہ ضرور قربانی کرے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اگر موبائل خریدنا ہوتا ہے 20-25 پتہ نہیں 40-45 ہزار روپے الگ موبائل بڑی آسانی کے ساتھ خرید لیتے ہیں, پیسوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور گھر کے اندر کسی قسم کا فرق بھی نہیں آتا ہے. لیکن جب جانور کی ذبح کی بات آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسوں کی قلت ہے, یہ قلت ہے, وہ قلت ہے. کیا آپ ٹائم پاس کے لیے موبائل خرید کر کے اپنے اوقات کو ضائع کر سکتے ہیں, پیسوں کو اتنا لگا سکتے ہیں؟ کیا رب العالمین کی رضامندی کے حصول کے لیے آپ دولت کو نہیں لگا سکتے؟ یقیناً لگا سکتے ہیں, آپ ضرور لگائیے. لہذا قربانی کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے. علماء نے بیان کیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ نماز فرض ہے, قربانی بھی تمہارے اوپر ضروری ہے, قربانی بھی تم کرتے رہو. دوسری حدیث, ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ کی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جندب بن سفیان البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب ایک ساتھ ہم لوگ قربانی کے دن گئے. کچھ لوگوں نے قربانی کر لیا تھا, کچھ لوگوں نے نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھائی, پھر لوگوں کو فرمایا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخرى, جو تم میں سے قربانی کر چکا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی جگہ میں دوسرا جانور قربان کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کان لم یذبح, اور جس کسی انسان نے قربانی نہیں کی ہے, جانور کو ذبح نہیں کیا ہے, وہ اللہ کا نام لے اور جانور کو ذبح کرے نماز پڑھنے کے بعد. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم نے جانور کی قربانی پہلے کر لی, تم نے غلطی کی ہے, تمہیں بعد میں قربانی کا جانور قربان کرنا پڑے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے علماء نے بیان کیا ہے کہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی ہے کہ قربانی دینا پڑے گا. جانور کی وسعت ہے کہ قربانی واجبی اور ضروری طور پر قربانی انسان کو اوپر لازمی ہے. تیسری دلیل علماء نے بیان کیا ہے کہ قربانی فرض ہے. اس سلسلے میں امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث صحیح نقل فرمائی ہے, من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا, جس کسی انسان کے پاس اس بات کی طاقت ہے کہ وہ ایک جانور کو قربان کرے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اللہ اکبر. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے. معلوم یہ ہوا کہ جس کسی انسان نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ میں جانور میں حصہ نہیں لوں گا, میں قربانی نہیں کروں گا, اگر وہ مسلمان ہے, اس کے پاس طاقت ہے, وسعت ہے, تو اس آدمی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو وہ انسان ضرور رب العالمین کی راہ میں قربانی کرے. مسلمانوں کے ساتھ اگر وہ چاہتا ہے کہ مل جل کر رہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس آدمی کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے اگر اس کے پاس طاقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو زبردستی قربانی کرنا پڑے گا, ادھار لے کر کے قربانی کرنا پڑے گا, نہیں. وسعت ہے, طاقت ہے, قربانی کرنا آپ کے اوپر ضروری ہے.